محترم سامعین، السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سعد آن لائن پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو فلسطین اور بیت المقدس کی تاریخ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ سرزمین فلسطین کی تاریخ کی طرف دیکھیں تو یہ بہت ہی مقدس اور قدیم سرزمین ہے۔ یہ انبیاء کا مسکن رہا۔ یہاں پر بہت سے معجزات ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے اور اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو بیت المقدس میں آباد کیا، اور ان کی قوم بنی اسرائیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ خطہ مسکن رہا ہے۔ یہاں پر حضرت زکریا کی محراب موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش یہاں ہوئی۔ بادشاہ طالوت اور جالوت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور یہ قصہ بیان ہوا ہے کہ کس طرح تابوت سکینہ کو واپس لیا گیا، اور بادشاہ طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حاکم بن گئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمرانی کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کیا۔ حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کروائی۔ اس کی تعمیر میں جنوں نے بھی حصہ لیا۔ تابوت سکینہ بعد میں کھو گیا، جس کو یہود آج بھی تلاش کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق اگر یہ یہاں پر مدفون تابوت سکینہ انہیں مل جائے تو وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے لگ جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل فرشتوں اور براق کے ساتھ تشریف لائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی سے سفر معراج کا آغاز کیا۔ حضرت جبرائیل نے وہاں ایک پتھر میں سوراخ کر کے براق کو وہاں باندھ دیا، اور وہ مقام براق آج بھی موجود ہے۔ آپ نے تمام انبیاء کی نماز کی امامت کروائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ پر آپ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ مقدس علاقہ جنگجوؤں کی جنگوں کی زد میں رہا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو فتح کیا۔ سکندر اعظم نے اس خطے پر قبضہ کیا۔ پھر عرب فاتحین اس کے حکمران رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہاں اسلامی حکومت قائم کر دی۔ خلیفہ عبد المالک نے معراج صخرہ پر قباء الصخرہ تعمیر کیا۔ اس احاطے میں مسجد الاقصی، مسجد القباء، ڈوم آف راک، مسجد البراق اور مینار قائم ہے۔ یہاں پر انبیاء کرام کی نشانیاں موجود ہیں۔ اصل جنگ کیا ہے؟ بیت المقدس تین مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ اصل جنگ عقائد کی ہے۔ ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کی خرافت میں الجھے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عقائد کے اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں، یا بس سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں؟